الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الآخر اللهم صل على محمد وآل محمد.
حضرات، تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اشرۂ مجالس بنا کردہ صاحب ابقات الانوار سعید الملت حال میں جاری و ساری ہے، اور آج کی 5ویں مجلس کو خطیب اہل بیت ناصر الملت علی جناب مولانا عباس ناصر سعید ابقاتی صاحب کو بلاغ خطاب فرمائیں گے، جو چند لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں۔ اور اولاً منظوم نذران عقیدت کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب شمو معارف صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہدائے کربلا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ چار بسم اللہ فرمائیں۔ قسم اللہ اکبر کی خدا کا نام باقی ہے، نبی جو لائے تھے دنیا میں وہ پیغام باقی ہے، تہے خنجر کیا سجدہ جو تو نے روز عاشورا، تہے خنجر کیا سجدہ جو تو نے روز عاشورا، تیرے دم سے حسین ابن علی اسلام باقی ہے، تیرے دم سے حسین ابن علی اسلام باقی ہے۔ ایک نعرہ صلوات شعر سمائیں۔ چار مصرے اور تیری ہر بات میں تہذیب وفاداری ہے، تیغ میں ہے در کرار کی فنکاری ہے، اے تمنا علی تیری سخاوت کے نثار، کٹ گئے ہاتھ مگر فیض عطا جاری ہے، کٹ گئے ہاتھ مگر فیض عطا جاری ہے۔ ایک نعرہ صلوات اور شاید سلام کے چند شعر پیش خدمت ہے۔ ماہ اذاں ہے کتنا اجالا کیے ہوئے، ماہ اذاں ہے کتنا اجالا کیے ہوئے، تاریک شب کو بھی ہے سویرا کیے ہوئے، تاریک شب کو بھی ہے سویرا کیے ہوئے، اور نیزہ ہوا کے دوش پا اونچا کیے ہوئے، نیزہ ہوا کے دوش پر اونچا کیے ہوئے، ایک شیر ہے فرات پا
کیے ہوئے، نیزہ ہوا کے دوش پر اونچا کیے ہوئے، ایک شیر ہے فرات پا قبضہ کیے ہوئے، اور شان وغائے اونو محمد نہ پوچھئے، شان وغائے اونو محمد نہ پوچھئے، نکلے ہیں خود کو جعفر و حمزہ کیے ہوئے، نکلے ہیں خود کو جعفر و حمزہ کیے ہوئے، اور شبر کے جانشین ہیں قاسم لڑائی میں، ایک نعرہ سلوات شاہ ہمیں، شبر کے جانشین ہیں قاسم لڑائی میں، منظر جمل کی جنگ کا تازہ کیے ہوئے، منظر جمل کی جنگ کا تازہ کیے ہوئے، اور یہ کر کے یاد جان گنوائی حبیب نے، یہ کر کے یاد جان گنوائی حبیب نے، مرتے نہیں حسین کے زندہ کیے ہوئے، مرتے نہیں حسین کے زندہ کیے ہوئے، اور پلٹا جری فرات سے سوئے خیام شاہ، پلٹا جری فرات سے سوئے خیام شاہ، پلٹا جری فرات سے سوئے خیام شاہ، محفوظ دل میں پیاس کا دریا کیے ہوئے، محفوظ دل میں پیاس کا دریا کیے ہوئے، بس آخری دو شعر میں حذف ہمیں، کہ ظالم کو مسکرا کے تماچا لگائیں گے، ظالم کو مسکرا کے تماچا لگائیں گے، آیا ہے بے زباں یہ ارادہ کیے ہوئے، آیا ہے بے زباں یہ ارادہ کیے ہوئے، مقطع منظم ہمیں، کہ ماتم کی یہ بہار یہ شان عزا شموم، ماتم کی یہ بہار یہ شان عزا شموم، ہے دل کو کربلائے معلا کیے ہوئے، ہے دل کو کربلائے معلا کیے، بس ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس ناصر الملت علی جناب مولانا عباس ناصر صاحب
تشریف لائیں. نعرہ حیدری. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. حضرات آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے اور نصف عشرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور ظاہر ہے کہ کجمج بیانیاں ہیں. چہاردہ معصومین کا صدقہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں اور وہ قبول ہو جائیں تو اس سے زیادہ انسان کے مقدر میں کوئی اور چیز قابل افتخار نہیں ہے. یہ ظاہر ہے کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ عشرہ جو ہے وہ لکھنؤ کے قدیم ترین عشروں میں اس کا شمار ہے. اس کو صاحب بقات الانوار نے اس کی بنا ڈالی تھی جو تقریباً 150 سال پرانا عشرہ. جو میرے علم میں جو بات ہے ہو سکتا ہے کہ میرے والد زیادہ بہتر جانیں گے اور وہ بہتر بتائیں گے ورنہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. اور پہلے ذاکری کا طریقہ ہوتا تھا, ذاکرین پڑھتے تھے, مرثیہ خوانی کا طریقہ ہوتا تھا اور ظاہر ہے کہ بڑے سخت ترین دور سے عزاداری جو ہے وہ اسی لکھنؤ شہر میں گزری ہے. ہم لوگوں نے تو اس عہد میں آنکھ کھولی ہے کہ جب بڑی آسانیاں دیکھی ہیں, بڑی آسائشیں دیکھی ہیں, ورنہ یہ بھی سننے کو ملتا تھا کہ اگر پنجتن پاک کے نام جو ہے وہ کسی سبیل پہ لگے ہوتے تھے تو اس کو اتروا دیا جاتا تھا. نام جو ہے پنجتن پاک کے ظاہر ہے کچھ اور نہیں لکھا ہوتا تھا, صرف پنجتن کے نام لکھے ہوتے تھے. لیکن ایک طبقہ یہاں ایسا یزیدیوں کا ہمیشہ رہا ہے کہ جس کو جو ہے وہ کچھ قبولی نہیں ہے. اس کو جلوسائے عزا برے لگتے تھے, اس کو مجلسیں بری لگتی تھیں. پھر وہ ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو اپنوں سے زیادہ ہمیشہ دوسرے ہی اچھے لگتے ہیں. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ بربنائے چمچا گیری اور تملق وہ اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا کہ اگر ان کو برا لگ رہا ہے تو ان کی دل آزاری نہ ہو تو اتار لینے میں کیا حرج ہے. تو ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی نے کہا خود ہی جا کے بتاتے تھے, اس کو نہیں بھی سمجھ میں آتا تو اس کو خود جا کے بتاتے تھے کہ دیکھیے انہوں نے مجلس میں ان کو کہا ہے, تاکہ وہ ان کے نمبر بڑھتے رہیں. باقی جو ہے وہ ان کو کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر جو ہے وہ یزید کو کہا جا رہا ہے, وہ انجمن پڑھتی تھی کشمیری دستہ کشمیری گولہ گنج کی کہ حاکم شامل آئینہ وہ حضرت حسینہ, تو کہتے تھے نہیں آپ سمجھ نہیں پائے, یزید کو نہیں کہہ رہے ہیں, یزید کے باپ کو کہہ رہے ہیں. تو وہ سمجھاتے بہت, ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سمجھاتا بہت ہے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہر زمانے میں دشواریاں پیدا کرنے والے لوگ جو ہے وہ ادھر بھی رہے ہیں اور کچھ انٹرنل بھی معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ چلو وہ خوش رہیں, یہ ہم رہنا تو انہی کے بیچ میں مگر دوسروں کو راضی کرو. جو بیچارہ ہر جگہ سجدے کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. کسی معروف شاعر کا شعر ہے غالباً عزیز لکھنوی کا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے گراں
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر خدا کو ایک سجدہ انسان کر لے تو سب کے دروازے پہ جی حضوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور عزت جو ہے وہ فقط در حسین سے ملتی ہے. اور جو حسین کا نہیں ہوتا بھی وہ کہیں بھٹکتا رہتا ہے, اس کو کہیں کوئی عزت نصیب نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ جو حسین کا نہیں ہے وہ حق پہ نہیں ہے, اور جو حق پہ نہیں ہے وہ باطل پہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے میرے حبیب کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کے مقدر میں مٹ جانا تھا. حق, اور میں پہلی محرم کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ نے ہمیشہ یہ انتظام کیا ہے کہ جب جب باطل ہو اللہ حق کے نمائندے کو بھیج دے. فرعون ہے تو موسیٰ چلے آئیں گے, نمرود ہے تو ابراہیم چلے آئیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ فقط باطل ہو اور باطل رہے اور حق کا نمائندہ نہ آئے. اگر 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہیں تو ایک محمد رسول اللہ ضرور آئے گا. اور فرما رہے ہیں اگر یزید تخت حکومت پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو حسینستان ضرور آباد ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ باطل کو رہنے دے اور حق کے نمائندے کو نہ بھیجے. اگر اللہ ایسا نہ کرے تو دین کی بنیادیں منہدم ہو جائیں گی, پھر گویا دین رہے گا نہیں. اور ہر زمانے میں بڑی وضاحت سے اور بڑی صراحت سے نام بنام بتا دیا گیا اور پہچنوا دیا گیا. اور فرما رہے ہیں آپ بھائی, ذرا سی تمہید کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے نام بنام یعنی کون ہوں گے. لا یزال اسلام عزیزاً, اسلام تب تک عزت والا رہے گا جب تک اس میں 12 خلیفہ رہیں گے. یہ حدیث رسول ہے جو برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ تب تک اسلام عزت والا رہے گا جب تک اس میں 12 رہیں گے. اب دیکھیے اسلام کو جو عزت دے اس کا خود عزت والا ہونا بہت ضروری ہے. اور فرما رہے ہیں آپ جو دین کو عزت دے وہ خود صاحب عزت ہونا چاہیے, اور جو خود ذلیل ہو, غور فرما, جو خود اپنے آپ کو عزت نہ دے پائے وہ دین کو عزت کیا دے گا. ظاہر ہے کہ دین کو اگر عزت ملے گی تو ان شخصیتوں سے ملے گی جو خود صاحبان عزت ہوں, جن کو اللہ عزت دے. جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک روز پیغمبر یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو اے جابر, اللہ بذریعہ جبرائیل یہ کہلواتا ہے کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا, بھائی بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا, لا الہ الا اللہ کہا اور محمد الرسول اللہ نہیں کہا تو میں اس کا کلمہ توحید قبول نہیں کروں گا. اور اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کہا لیکن علی ولی اللہ نہیں کہا تو نہ اس کی توحید قبول ہے نہ اس کی رسالت قبول ہے. اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہا, محمد الرسول اللہ کہا, علی ولی اللہ کہا, پھر حسن کی گواہی نہیں دی, تو یہ تینوں کلمے جو وہ پہلے کہہ چکا, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, علی ولی اللہ, اگر حسن کو نہ مانا تو گویا پھر یہ تینوں کلمے قابل قبول نہیں ہیں. اگر کسی نے حسن کی ولایت کا اقرار کیا اور حسین کو نہ مانا تو پھر وہ چاروں کلمے جو اس نے پہلے پڑھے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. غور فرما رہے ہیں. اور اسی طریقے سے 12ویں سلسلے تک پیغمبر آ گئے کہ اس نے اگر کسی نے 11 کو مانا اور 12ویں کو نہ مانا, یعنی ہر اس کو ماننا ہے کہ جس کو خدا اپنی حجت بنا کے زمانے کی طرف بھیجے. اور پیغمبر سے یہ پوچھنے لگے جابر ابن عبداللہ انصاری کہ مولا یہ جو 12 ہوں گے یہ کون ہوں گے, یہ کیا سب کے سب ذریت علی میں ہوں گے؟ کہا پہلے تو یہ علی تمہارے سامنے بیٹھیں, پہلے یہ امام ہے, پھر ان کا بیٹا حسن امام ہے, پھر ان کا بیٹا حسین امام ہے, پھر زین العابدین امام ہے, پھر محمد باقر امام ہے. اب دیکھیے صحابہ کا مجمع ہے اور امامت کا اعلان ہو رہا ہے. بھائی میں پہلے دن عرض کر چکا ہوں کہ آپ ان کیمرے کی دھونس نہ کھائیے گا, اس کیمرے کی دھونس ضرور کھائیے گا جو ولایت علی کے سلسلے میں ایک ایک چیز ریکارڈ کرتا ہے. تو ذرا بول کے سنیے گا, انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. پہلے یہ امام ہے جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں, بھائی صحابہ کے مجمع میں علی کی امامت کا تعارف ہو رہا ہے. دوسرے یہ امام ہے جو حسن بیٹھے ہیں, تیسرے یہ امام ہے جو حسین بیٹھے ہیں, اس کے بعد زین العابدین ہوں گے, اس کے بعد محمد باقر ہوں گے. اچھا جابر بات آ گئی ہے تو تم ایک کام کرنا, جب تم محمد باقر سے ملنا تو تم ان کو میرا سلام کہہ دینا. یعنی پیغمبر کی حدیث معروف ہے اور کتب اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ جابر پہلے یہ امام ہے, دوسرے یہ امام ہے, تیسرے یہ امام ہے, چوتھے ابھی پیدا ہوں گے اور ان کا بیٹا جب آئے گا تو تم اس سے جب ملو گے تو تم اس کو میرا سلام کہہ دینا. جابر ابن عبداللہ انصاری آج بوڑھے ہیں اور پیغمبر ان کے سامنے جوان ہیں.
جابر ابن عبداللہ انصاری سے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جابر محمد باقر سے جب ملنا تو میرا سلام کہنا. بھئی آپ غور فرما رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں امام کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مذہب میں امام اسے کہتے ہیں جس کو خود علیہ السلام سلام کہے. غور فرما رہے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بھائی سب مل جل کے ایک باواز بلند صلوات عنایت کریں محمد و آل. غور فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں محمد باقر سے جب ملنا تو میرا سلام کہہ دینا. جابر یہ نہیں کہہ رہے ہیں بڑھاپے میں ہے جابر، بڑھاپے کے عالم میں جوان ہے رسول. یہ نہیں کہہ رہے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری اللہ کے رسول زندہ رہوں گا تب تک. بھائی زندہ رہیں گے تبھی تو سلام کہیں گے. اور فرما رہے ہیں لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری کو پیغمبر کی بات پہ شک نہیں ہے. خدا کی لعنت ہو اس پر جو صحابہ کو نہ مانے. خدا کی لعنت ہو اس پر جو صحابہ کو نہ مانے. ہم سے سنیے سیرت صحابہ کیا ہوتی ہے. ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو رسول کی باتوں پہ شک نہ کرے. میں غور فرما رہے ہیں؟ ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو رسول کی باتوں پہ شک نہ کرے. ہم اسے صحابی نہیں مانتے جو نبوتی میں شک کر رہا ہو. جو باتوں پہ بھی نہ شک کرے ہم اس کو صحابی مانتے ہیں. یہ ہوتا ہے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری. اور حدیث قصہ کا راوی بھی ہے. بھئی اس سے اچھا صحابی کہاں ملے گا؟ سلام بھی پہنچا رہا ہے، حدیث قصہ بھی پہنچا رہا ہے، دونوں کام کر رہا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ رہوں گا. کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں جابر کہ زندہ رہوں گا؟ دیکھیں جابر ہیں یہ اس لیے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ جابر جب تم ان سے ملنا، بھئی جو قیامت تک کے واقعات سنا رہا ہو کہ 12واں آئے گا، 11ویں کا یہ نام ہوگا، 10ویں کا یہ نام ہوگا، اے جابر 5ویں سے تم ملو گے. یقینی بات ہے ملو گے، زندہ رہو گے تم. یہ سلام جو ہے یہ ہم تمہیں امانت کے طور پہ دے رہے ہیں. یہ سلام جو ہے ہماری امانت ہے، ان تک پہنچا دینا. اور یہ امانت بھی ہے اور تمہاری زندگی کی ضمانت بھی ہے. اور فرما رہے ہیں اب زمانہ گزرتا چلا گیا اور فرما رہے وہ بات آئی گئی ہو گئی. مگر جابر ہیں کہ حافظہ اللہ اکبر. غور فرما رہے بھائی سورہ بقرہ بھول جانے والے اور ہوتے ہیں. جابر کا حافظہ مضبوط ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ آل محمد کے گھر کی حکمت ہے، کسی وجہ سے سلام کو امانت کے طور پہ رکھا ہو تاکہ ہم بھی یہ سمجھ لیں اور وہ بقرات ملا بھی سمجھ لیں جو حدیث قصہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب سند نہیں ملتی. جابر کے ذریعے حدیث قصہ کی روایت کر کے بتایا کہ دیکھو جو سلام نہ بھولے وہ حدیث کیا بھولے گا. اور فرما رہے ہیں لیکن اللہ اکبر وہ دل میں ایک تڑپ ہے. غور فرما رہے ہیں آپ. اب جابر ابن عبداللہ انصاری کی جب ملاقات ہوئی امام محمد باقر سے، کیا انداز صحابیت ہے. بھئی سیرت صحابہ کے بغیر تو مجلس ہو ہی نہیں سکتی. کیا انداز ہے صحابیت کا. گلیوں میں گھوم رہے ہیں، محلہ بنی ہاشم خوشبو بھی سونگھ رہے ہیں. دیکھا 4-5 برس کے سن میں ایک بچہ ہے مدینے کی گلیوں میں محلہ بنی ہاشم میں کھیل رہا ہے. جیسے ہی دیکھا پہچان گئے. تعارف کرانے کی ضرورت اس کو پڑتی ہو جو خود محتاج تعارف ہو. یہ محتاج تعارف نہیں ہے. جابر نے نانا کو دیکھا ہے، علی کو دیکھا ہے، حسن کو دیکھا ہے، حسین کو دیکھا ہے، زین العابدین کو دیکھا ہے. تو اب محمد باقر کو پہچاننے میں کیا زحمت ہوگی. اور فرما رہے ہیں جس نے 4-5 نسلوں کو دیکھا ہو، جس شخص نے 4-5 نسلوں کو دیکھنا ہو وہ 5ویں نسل کو نہیں پہچانے گا. بھائی 8واں زمانہ بھی جب تھا امام علی رضا کا زمانہ،
نیشاپور سے سواری گزر رہی ہے، توجہ کے ساتھ، نیشاپور سے سواری گزر رہی ہے، 12,000 کے مجمع نے سواری کو روکا، جیسے ہی خبر ملی کہ نیشاپور سے امام علی رضا کی سواری گزر رہی ہے، 12,000 کا مجمع کاغذ قلم لے کر آ گیا اور فرما رہے ہیں کہ ہم حدیث رسول لکھیں گے۔ نبی نے ایک کاغذ مانگا تھا، ایک قلم مانگا تھا، مگر لوگوں نے نہیں دیا۔ یہاں 12,000 قلم بغیر مانگے مل گئے تاکہ حدیث رسول سن لی جائے، حدیث رسول سمجھ لی جائے۔ ایک مرتبہ 12,000 کے مجمع نے امام کے قافلے کو روکا اور کہنے لگے فرزند رسول ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹائیے۔ ایک غور فرما رہے ہیں، اے فرزند رسول ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹائیے، ہم دیکھیں تو محمد کیسے دکھتے تھے، یعنی محمد کی صورت کیسی تھی ہم دیکھیں۔ 8 زمانے گزر گئے، نہ چہرہ بدلا نہ لہجہ بدلا، اور اس کے بعد حدیث بھی بیان کر رہے ہیں 8ویں امام، حدیث بھی بیان کر رہے ہیں۔ علماء اہل سنت نے لکھا کہ اگر کسی کے کفن پہ لکھ دی جائے یہ حدیث، راویوں کا سلسلہ علماء اہل سنت لکھ رہے ہیں، امام رضا نے جو حدیث سنائی ہے نیشاپور میں روایت کرتا ہوں 7ویں امام سے، وہ روایت کرتے ہیں 6ٹھے امام سے، وہ روایت کرتے ہیں 5ویں امام سے، وہ روایت کرتے ہیں 4تھے امام سے، وہ روایت کرتے ہیں حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں حسن سے، وہ روایت کرتے ہیں علی سے، وہ روایت کرتے ہیں رسول خدا سے۔ یہ ہے سلسلہ، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کا سلسلہ۔ علماء اہل سنت نے لکھا روایت تو جانے دیجیے، اگر یہ نام خالی کسی کے کفن پہ لکھ دیے جائیں اس کی نجات ہو جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں یہ ہے جیسے ہی دیکھا محمد باقر کو، جابر ابن عبداللہ انصاری بڑھاپے کے عالم میں زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ فرزند رسول اپنے نانا کا سلام قبول کیجئے۔ جابر کہہ رہے ہیں فرزند رسول اپنے نانا کا سلام قبول کیجئے۔ کہا اے جابر ان پر بھی سلام ہو، تم پر بھی سلام ہو۔ صحابی سے کہہ رہے ہیں 5 برس کا سن ہے امام کا، 5 برس کا سن، کہہ رہے ہیں اے جابر تم پر بھی ان پر بھی سلام، تم پر بھی سلام۔ اب سلام تو ادا ہو گیا مگر جابر اٹھنے کو تیار نہیں ہے، زمین پہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ کہا جابر اور کوئی کام ہے؟ کہا مولا ایک گزارش ہے۔ کہا فرماؤ جابر، نانا کے صحابی بتاؤ۔ دیکھیے صحابیت کا عقیدہ سنتے جائیے، بدعقیدہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں صحابیوں کی مانتا ہوں، میں کسی اور کی نہیں مانتا۔ کہنے لگے اے فرزند رسول جنت کی ضمانت دے دیجئے، اے فرزند رسول شفاعت کی ضمانت دے دیجئے۔ بھائی ذرا توجہ سے میرا ساتھ دیجئے گا، اے جابر نانا سے کیوں نہ کہا کہ ضمانت دیجئے شفاعت کی؟ نانا سے کیوں نہ کہا کہ جنت کی شفاعت دیجئے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہمارے ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ ہیں جابر کے زمانے کے امام۔ جابر چاہتے ہیں ضمانت ملے تو محمد باقر سے ملے۔ میں کہوں گا اے جابر ابن عبداللہ انصاری ذرا اپنا بڑھاپا دیکھو، ذرا ان کی کمسنی دیکھو۔ کہا تم سمجھ نہیں پائے، صحابیت جتنی بھی بوڑھی ہو، امامت جتنی بھی چھوٹی ہو، صحابی شفا مانگتا ہے، یہ شفا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ بھائی سب مل جل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد۔ یہ ہے جابر۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، بڑھاپے کے عالم میں مگر زمانے کو بتا دیا کہ دیکھو شفاعت کریں گے تو یہی کریں گے۔ حدیث قصہ کے راوی بھی یہی ہیں۔ اب لوگ حدیث قصہ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام نہیں ہے۔ گھر کے باہر جو تھے ان کا کیا ذکر ہوگا، جو گھر کے اندر تھے انہی کا نام نہیں ہے۔ اور ایک امی جان نے چاہا تھا کہ چادر کے نیچے چلی آئیں، بھائی وہ لائق احترام ہے، واجب الاحترام ہے، مگر چادر کے اندر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ رسول نے فرما بھی دیا کہ ام سلمہ تم خیر پہ ہو۔ بھائی یہ جملہ مقید کر کے بتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر زوجہ رسول خیر پہ ہو۔ ام سلمہ تم چادر کے اندر نہ ہو، چادر ہے خاص، اس میں حسن، اس میں حسین، اس میں رسول خدا، اس میں مولا علی، اس میں جناب سیدہ، اس میں آئے ہیں جبرائیل۔ اور فرما رہے ہیں پنجتن پاک جب چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو فرشتے پوچھ رہے ہیں پروردگار چادر کے اندر کون ہے؟
بھائی جو روز گھر میں آتا جاتا ہو اس کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آئے روز ہیں لیکن ملے الگ الگ ہیں. آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اہل بیت ایک ساتھ جمع ہو گئے. اب فرشتے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کس کا نور کس کا ہے, کون سا نور نبوت ہے, کون سا نور امامت ہے, کون سا نور حسینی ہے, کون سا نور حسنی ہے. لہذا پوچھ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور فرمانے چادر کے نیچے کون ہے؟ کہ یہی ہے اہل بیت نبوت. اتنا تکلف میں نے آج تک کسی گھر میں دیکھا نہیں جتنا رسول خدا کے گھر میں ہو رہا ہے, جتنا جناب سیدہ کے گھر میں ہو رہا ہے. بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, اتنا تکلف کہ نانا اجازت ہے کہ ہم چادر کے اندر چلے آئیں. بھائی ذرا غور فرمائیے گا, اجازت ہے کہ چادر کے اندر چلے آئیں. نانا کی خوشبو پھیلی ہے, معلوم بھی ہے بھائی خوشبو بتا رہی ہے ہمارے ہی نانا ہیں. اجازت ہے کہ چادر کے اندر چلے آئیں. حسن گئے, اجازت ہے چادر کے اندر چلے آئیں. حسین گئے. اتنا تکلف وہاں کیوں نہ دکھائی دیا جب مسجد میں رسول سجدے کے عالم میں تھے؟ بھائی دیکھیے ایسا ہے, میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میں تراویح نہیں پڑھ رہا ہوں, بول کے سنیے گا تب سناؤں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں چادر کے اندر آنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ پوچھ رہے ہیں اجازت ہے, اجازت ہے. مگر پشت پہ جب نانا کی سوار ہونا تھا کسی نے نہیں پوچھا. اجازت ہے نانا آپ عالم سجدہ میں ہیں, ہم پشت پہ آ کے سوار ہو جائیں. بھائی تکلف ہوتا ہے گھر کے باہر, بے تکلفی ہوتی ہے گھر کے اندر. بھائی ہر ایک کے گھر میں یہی قصہ ہے. ماں باپ بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ذرا جب باہر جانا تو ذرا اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھنا ہے. وہ بے تکلفانہ انداز جو گھر میں ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہونا چاہیے. یہاں ترتیب الٹ دی گئی, یہاں ترتیب یہ الٹ دی گئی کہ ماں کی چادر ہے. ارے میں کہہ دوں تبھی آپ سنیں گے, ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میری بات سنیں گے نہیں. یہ ماں کی چادر ہے, امی جان کا برقع نہیں ہے. ماں کا گھر ہے, ماں کی چادر ہے, ماں کے بابا ہیں. بھائی سب کچھ اپنی جاگیر ہے, غور فرما رہے ہیں, مگر اجازتیں طلب ہو رہی ہیں. وہاں جب پشت پہ جا کے بیٹھ رہے تھے تب پوچھا بھی نہیں کہ نانا آپ عالم سجدہ میں ہیں, نانا آپ اللہ کے رسول ہیں, نانا کیا اجازت ہے کہ میں آپ کی پشت پہ سوار ہو جاؤں؟ غور فرما رہے ہیں. لیکن یہاں بار بار اجازت طلب ہو رہی ہے. حسن بھی پوچھ رہے ہیں, حسین بھی پوچھ رہے ہیں. اگر اجازت طلب نہ کرتے تو کیا مسئلہ تھا؟ جیسے وہاں جا کے بیٹھ گئے ویسے یہاں آ کے لیٹ جاتے. ہو سکتا تھا نا, بہت اطمینان سے آتے. بھائی کسی سے پوچھنے گچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا سب سے بڑی اتھارٹی ہے خدا, خدا سے بڑی تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. جب اسی کو برا نہیں لگ رہا ہے بھائی کہ اگر خدا یہ جبرائیل کے ذریعے کہلوا دیتا, کہہ تو سکتا تھا نا, میں بھائی معذرت کے ساتھ آپ کو میری بات بری لگ جائے تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن خدا تو یہ کہہ سکتا تھا نا کہ اے رسول ذرا بچوں کو سنبھال لو, تم ہمارے رسول ہو, جب عالم سجدہ میں ہو تو یہ ہمارا آفیشیل کام ہو رہا ہے. جب صحابیوں کو نماز پڑھا رہے ہو تو پھر یہ ترتیب نہیں ہونا چاہیے کہ نواسا آگے پشت پہ بیٹھ جائے. تمہیں اپنے نواسے سے محبت ہے, وہ زمانے کا امام جب ہوگا تب ہوگا, لیکن فی الحال اس وقت تم عالم سجدہ میں ہو, تم سجدے کے عالم میں ہو, صاحب معراج ہو. تم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اب یہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو اگر خدا کو پسند نہ آتا تو پھر کسی کو پسند نہ آتا, لیکن اب خدا ہی کو پسند آ گیا. اور فرما رہے جب اللہ ہی کو اچھا لگ رہا ہے تو اللہ ہی کو انداز اچھا لگ رہا ہے. خدا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی طول دیتے جاؤ سجدے کو, طول دیتے کہتے چلے جاؤ. یوں تو 3 مرتبہ ہوتا ہے, تم 73 مرتبہ کہہ دو. ہمیں برا نہیں لگ رہا ہے, بلکہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ جب تک یہ خود نہ اتر آئے, بھئی غور فرما رہے, جب تک یہ خود نہ اتر آئے تب تک کہ سجدے سے سر نہ اٹھانا. بھئی تخت پہ حکومتیں اور ہوتی ہیں, پشت نبوت پہ حکومت اور ہوتی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ, نواسا جب تک خود نہ اترے, اور صحابہ کی طرف چہرہ ہے حسین کا, وہ بھی ہیں, 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 اور سب نے سجدے سے سر اٹھایا. مگر سب نے پہچان لیا, سب نے جان لیا کہ یہ کون بیٹھا ہے. سب نے پہچان لیا کہ یہ پشت جو ہے اس پر بیٹھا کون ہے. اخلاقاً بھی کسی کو دھوکہ نہیں ہوا کہ یہ کسی اور کا نواسا ہے.
اس لیے کہ یہ منظر بڑے عام تھے، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بے تکلفانہ انداز ہے یہ ماں کی چادر میں کیوں نہیں تھا؟ یہ بے تکلفانہ انداز ماں کے گھر میں کیوں نہیں تھا کہ بھائی جائیں اور نانا کی خوشبو محسوس کریں اور چلے گئے چادر کے اندر؟ دیکھیے وہاں آنا تھی آیا تطہیر. غور فرما رہے ہیں، جب چادر کو کھینچا گیا ہے وہاں جبرائیل آیا ہے تطہیر لے کے چل چکے ہیں. اگر بچے بغیر اجازت کے چادر میں داخل ہو جاتے تو کل یہ ملا کہہ دیتا کہ بچوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آیت آنا ہے. غور کیجئے گا عزیزان محترم، کل یہ ملا کہتے کہ بچوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ آیت آنا ہے. بچے تو آ گئے تھے، اجازت لے کے بتا دیا کہ دیکھو جتنی نظر ہماری زمین پر ہے اس سے زیادہ آسمان پر ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں تاکہ کل کو یہ نہ کہہ دے بھائی کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے، کہنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے. یہ نہ سمجھیے گا. ایک صاحب تھے ابن تیمیہ، وہ اتنے بڑے خبیث تھے، اتنے بڑے خبیث تھے. بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاہل تھے، میں کہہ رہا ہوں خبیث تھے. عالم تھا مگر خباثت کے ساتھ. دمشق کی فیکٹری سے پیسہ ملتا تھا کہ میاں لکھو ہم دیں گے، تو پیڈ قلم ہے تو ادھر ہی کی لکھے گا. انہوں نے لکھا کہ 19 مقامات پر 19 ٹائمز 19 مقامات پر مولا علی نے نص قرآن کی مخالفت کی ہے. سن لیا آپ نے، بڑے آسانی سے سن لیا. 19 مقامات پر ابن تیمیہ نے لکھا 19 مقامات پر مولا علی نے نص قرآن کی مخالفت کی ہے. یعنی حکم قرآن کی مخالفت کس نے کی ہے؟ مولا علی نے. یہ کہہ رہا ہے ملا، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی مال قرآن. تو بھائی ہم تو رسول کے مسلمان ہیں، اب ابن تیمیہ کے تو مسلمان ہیں نہیں خدا نخواستہ. تو ہم ابن تیمیہ کی مانیں یا رسول کی مانیں؟ ابن تیمیہ لکھ کیوں رہا ہے؟ لکھ اس لیے رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بگ باس کہ لکھو ان کے خلاف، لکھو ان کی منزلت گراؤ. لکھو گے انہوں نے مخالفت کی ہے قرآن کی، لکھو کہ حسین واجب القتل ہیں. 200 مولویوں نے فتوے دیے. اب ایک بات کہہ دوں، چپک جائے تو چپک جائے. جن 200 ملاؤں نے قتل امام حسین علیہ السلام کے فتوے دیے، زیادہ تر کتابیں جو ادھر کی ہیں وہ انہی علماء سے آئی ہیں. یہ سمجھ لیجئے گا، زیادہ تر کتابیں انہی علماء سے آئی ہیں. 200 علماء نے فتوے دیے تھے کہ قتل حسین واجب ہے. آج تو کوئی ڈھونڈے نہیں مل رہا ہے، یزید کا جلوس ہی نہیں نکل پا رہا ہے. غور فرما رہے ہیں، وہ جو دیو تھا وہ بھی بند ہو گیا، کوئی جلوس نہیں نکال پا رہا ہے. اب بھائی دل میں محبت بھی ہے، کہے بھی جلوس بھی نہیں نکال پا رہے، پرمیشن نہیں مانگ پا رہے کہ ہم جلوس نکال لیں. اچھا نکلے گا کسی اور کے نام کا، ہوگا اس میں کچھ اور. یہ حرکت دیکھ رہے ہیں آپ کیا؟ اسی میں دھیرے سے چھوٹا سا نام لکھ دیں گے، ان کو بھی دھیرے سے لکھ دیا رضی اللہ. اما تم کھل کے کہو یزید کو رضی اللہ. بس چہرے بدل گئے آپ حضرات کے. میں کہہ رہا ہوں میرے کہنے سے ان کو کہہ لینے دیجئے، کہہ لینے دیجئے. ایک بار یہ کہہ لیں رضی اللہ. یہ مانتے تو یہ ہیں، کہتے نہیں ہیں. ان کو کہہ لینے دیجئے. یہ کہیں گے تو ہمیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی نظر میں رضی اللہ کا معیار کیا ہے. سمجھ جائیں گے ہم یہ سمجھ جائیں گے یہ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی نظر میں رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو تڑیل ہو. جو پی وی کے اپنے پڑھا دے، پڑھا دی. اب بدھ کا دن تھا اور ہو گئی جمعے کی، تو بھائی دھوکہ تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. بھائی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیا جاتا ہے نا.
بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو کرکٹ میں ہوتا ہے. اب میں یہ بھول گیا ہوں کہاں پہ ہوتا ہے, مگر یہ یاد ہے کہ ہوتا ہے. تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے موبائل میں اس دن جمعہ دکھا رہا ہو سکتا ہے کہ ان کی گھڑی میں اس دن جمعے میں کچھ لگا ہو کہ صاحب جمعہ ہے. پیے بہت زبردست تھے, چڑھی بھی بہت زیادہ تھی. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی یہ وہاں ملتی کہاں تھی. یہ بھی تو دیکھیے, آپ غور کیجئے, بھائی نبی کو ابھی گزرے ہوئے 50 برس ہوئے ہیں, تو کوفے میں اگر کوئی مارکیٹ ہے, غور فرما رہے ہیں آپ مسکرا زیادہ رہے ہیں, غور کم کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ غور زیادہ کریں, مسکرائے کم. برعکس ہو جائے معاملہ. وہاں جو مارکیٹ تھا, وہاں لوکل مارکیٹ میں اس کا مطلب پل رہی تھی, یا خلیفہ صاحب کے لیے کہیں سے خاص اسٹاک آتا ہوگا. انہوں نے پی, زیادہ ہو گئی ایک دن, پڑھا گئے تو پڑھا گئے, چلیے کوئی بات نہیں. پیچھے جو تھے وہ بھی پڑھ گئے, وہ تو اس روب میں تھے کہ بھئی یہ پڑھا رہے ہیں تو ہم کو پڑھنے میں کیا جاتا ہے. چمچا گیری جو ہے ان کو کرنا ہی ہے, وہ جو بھی کرنے کھڑے ہو جائیں گے, یہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے, ہمیں کیا جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں. اب وہ جب پی پلا کے معاملہ ختم ہوا تو کہنے لگے کہ بھئی اور پڑھاؤں. اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. کہنے لگے ازیدکم اذا ان تحمدونی, تھوڑا تعریف کرو تو میں کچھ اور پڑھا دوں. یعنی پیے ہیں مگر یہ جانتے ہیں کہ مزاج دیکھیے, تعریف کرو, ہماری تعریف کرو, ہم جو نہیں ہیں ہمیں وہ بنا دو. ہمیشہ یہی مزاج رہا, ہم کو وہ بنا دو جو ہم نہیں ہیں. یہ لو پیسے پکڑو, ان کی شان گھٹاؤ, مولا علی کی مخالفت میں لکھو, امام حسن کی مخالفت میں لکھو, امام حسین کی مخالفت میں لکھو, رسول خدا کی مخالفت میں لکھو, اور ہم کو بناؤ. اسی کا پورا کاروبار تھا کہ بھئی ہم کو بناتے جاؤ. مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, سرکار لکھ تو دیں گے وہ, کوئی بات نہیں, جب اللہ نے عزت نہ دی ہو تو اتنے ہی دن تو چلے گا معاملہ جتنے دن حکومت چلے گی, اتنے ہی دن تو معاملہ چلے گا. اور ذکر حسین کو ختم نہیں کر سکتا. اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی منطقی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, بڑی عقلی بات کر رہا ہوں. بادشاہ جب تک رہے ان کی بادشاہت چلتی رہی, انہوں نے جو چاہا کیا. ایک آئے, دوسرے گئے, دوسرے آئے, تیسرے گئے, تیسرے آئے, اور اس کے بعد وہ تو گئے تو پھر گئے. لیکن عزائے حسین جو ہے, وہ اہل بیت کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کرنے والے آئے اور گئے, وہ چاہتے تھے ان کی مدح ہو, خدا چاہتا ہے ان کی مدح ہو. اور وہاں ظاہر سی بات ہے کہ جو روز اول ہے وہی روز آخر ہے, وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب نعرے کسی کو برے لگ جائیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کسی نے کہہ دیا علی حق, تو ایک صاحب نے کہہ دیا ارے یہ تو پنجابیوں کا نعرہ ہے. ہمیں حدیث رسول موجود ہے, نبی فرما رہے ہیں علی ما الحق, علی ما الحق. تو ہم نے بیچ میں سے ماں تو ہٹایا ہے, خالی ہم نے بیچ میں سے ماں ہٹا دیا, علی حق کا نعرہ لگا دیا. اب حق بھی عربی کا لفظ ہے, علی بھی عربی کا لفظ ہے, تو یہ پنجابی کہاں سے ہو گیا؟ غور فرما رہے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت برا لگتا ہے, رلا دیا, خالی رلا دیا. تو جب وہی کہہ رہی ہیں جن کی جنت ہے, جن کی ملکیت ہے جنت کے, رلاؤ یا رونے والے کی شکل اختیار کرو. ہم جنت کی ضمانت لیتے ہیں ہم. تو جب جنت کی ضمانت وہ لے رہے ہیں عزائے حسین کے سلسلے میں, تو کوئی روکنے والا کون ہوتا ہے؟ اور فرما رہے ہیں حسین ابن علی جب کربلا کے میدان میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا کہا تھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ دیکھیے غیر جو ہے, غیر ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جائے کہ مسلمانوں کی جنگ ہے, ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, ادھر بھی نماز ہو رہی ہے, دھوکہ کھا سکتے ہیں لوگ کہ دونوں فرقے مسلمان ہیں. لیکن جو لوگ اصول سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں, جو لوگ اصول سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے, نماز کا قائم کرنا اور ہوتا ہے. لشکر یزید کے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, حسین نماز کو قائم کر رہے ہیں. اور میں نوجوانوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال پیش کر رہا ہوں. دیکھیے جب شاخیں نظر آنے لگے نا, تو یہ یقین کر لیجئے کہ کسی نے بیج بویا ہے, یہ یقین کر لیجئے. اس لیے کہ جب تک بیج نہیں تھا درخت پھوٹا نہیں, شاخیں نکلی نہیں, پتے نظر نہیں آئے, پھل آئیں گے نہیں. اگر کوئی بیج بونے والا ہی نہ ہو تو یہ جو آپ کو فروع دین نظر آ رہے ہیں نا, یہ روزہ, یہ نماز, یہ حج, یہ زکوٰۃ,
اس میں کسی نے بیج بویا ہے. نہیں، میں شاید اپنی بات کو واضح نہیں کر پایا. اصول دین اور فروع دین، یہی کہا جاتا ہے نا. اصول دین 5، فروع دین 10. نوجوانوں سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں سے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ. اصول دین 5 ہیں، فروع دین 10 ہیں. تو جیسے اگر بیج نہ بویا جائے درخت نہیں نکلے گا. فرا شاخ کو کہتے ہیں عربی میں، اصل جڑ کو کہتے ہیں. تو اگر شاخیں ہیں تو جڑ بھی ہے، اور اصل ہے جڑ. جب تک جڑ نہ ہوگی تب تک شاخ نہ ہوگی. تو جب تک کہ عقیدہ نہ ہوگا تب تک عمل نہ ہوگا. تو اگر اسلام میں یہ تمام فروع ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں تو خدا کی قسم کربلا کی زمین پہ کسی کا سجدہ بھی ہے. سرزمین کربلا پہ کسی کا سجدہ بھی ہے. اور جب حسین کہہ رہے تھے نا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، تو ایک لشکر ایسا تھا کہ جس نے کہا کہ آپ کے بابا کی دشمنی میں. پھر حسین نے کوئی گفتگو نہیں کی. عجیب و غریب جملے ہیں. فرما رہے ہیں خدا مجھے 1000 بیٹے دے تو میں 1000 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا. آج جن کا ذکر آپ صبح سے سن رہے ہیں وہ 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، اور بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. محرم کی 5ویں تاریخ ہے. میں چاہوں گا کہ مصائب میں کوئی کمی نہ ہو. محرم کی 5ویں تاریخ ہے. آج کا دن جناب علی اصغر کے نام سے منسوب ہے. علی اصغر کو جب میدان ملا ہے، پوری زندگی سفر میں گزری ہے جناب علی اصغر کی. جناب علی اصغر کو حسین جب میدان میں لے کے آئے ہیں تو لشکر اعداء کے سپاہی یہ سمجھے تھے، لشکر اعداء یہ سمجھا کہ حسین قرآن کو لے کر آ رہے ہیں، اور اب قرآن کا حوالہ دے کے کہیں گے کہ مجھے جانے دو. لیکن نبی کے نواسے نے جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا، تاریخ نے اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا تھا. نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھا. 6 مہینے کا بچہ حسین کی گود میں ہے، اور حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری عداوتوں کا مرکز میں ہوں. اس 6 مہینے کے بچے کی تو خطا نہیں ہے. خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. کہنے لگے علی اصغر لگتا ہے ان کو میری بات کا یقین نہیں ہے، تم اپنی پیاس کا ثبوت دے دو میرے لال. 6 مہینے کے علی اصغر نے جب پپڑائی ہوئی زبان لبوں پہ پھیری ہے، جلتی ہوئی ریتی پہ بھی لٹا دیا 6 مہینے کے بچے کو. عراق کی گرمی، عراق کی گرمی، اللہ اکبر، سورج کی تمازت، کربلا کا صحرا. 6 مہینے کے بچے کو جب زمین پہ لٹایا ہے حسین نے، اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے کہ میرے لال لگتا ہے ان کو میری باتوں پہ یقین نہیں ہے، مجھ پر نہیں اعتبار کر رہے ہو، خود اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو. 6 مہینے کے بچے کو زمین پہ لٹایا اور خود پیچھے ہٹ گئے. 6 مہینے کا بچہ کروٹیں بدلنے لگا. باپ کا دل اٹھے، آگے بڑھے، علی اصغر کو آغوش میں اٹھا لیا. ایک آواز آئی، آئینہ آئینہ ہرملا. اے ہرملا تو کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا وہ تیر انداز تھا کہ جب تیر چلاتا تھا تو اس کا تیر 7 لوہے کی چادروں کو بھید دیتا تھا. ادھر 6 مہینے کا بچہ ہے اور ادھر عرب کا معروف تیر انداز ہے. ہرملا کو بلایا گیا، چلہ کمان میں تیر جوڑو، حسین کے کلام کو منقطع کر دو. ہرملا نے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، چلہ کمان میں تیر جوڑا، چاہتا تھا کہ تیر چلائے، ہاتھ کانپے، تیر گر گیا. دوبارہ تیر کو اٹھایا، چلہ کمان میں تیر جوڑا، پھر نشانہ لیا، پھر ہاتھ کانپے، تیر گر گیا. عمر سعد نے کہا کہ ہرملا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب میں سب سے بہتر تیر انداز کون ہے، میں بلا شبہ تیرا نام لیتا، لیکن آج تو تیرا عجیب عالم ہے.
ہاتھوں میں راشا ہے, ہاتھ کانپ رہے ہیں. کہا اے ظالم, جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے. سب سے پہلے جب میں نے چلہ کمان میں تیر جوڑا, میں نے دیکھا رسول خدا آ رہی ہیں. سر کو پیٹتے ہوئے رسول خدا آ رہے ہیں. اے ہرملا, یہ ستم نہ کر, یہ ستم نہ کر. 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ دوسری مرتبہ میں نے دیکھا کہ علی مرتضی آ رہی ہیں. اے ہرملا, یہ ستم نہ کر, میرا بیٹا مر جائے گا. تیسری مرتبہ جب چلہ کمان, 3 مرتبہ تیر گرا, تیسری مرتبہ جب چلہ کمان میں تیر جوڑا تو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی بی بی جناب علی اصغر کے بعد جناب علی اصغر کی ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھی ہیں. چلہ کمان میں جب چوتھی مرتبہ تیر جوڑ, علی اصغر 6 مہینے کے ہیں. میں مصائب میں کبھی نہیں کرنا چاہتا. تیر کا وزن زیادہ ہے, علی اصغر کا وزن کم ہے. چلہ کمان میں تیر جوڑا, علی اصغر کا نشانہ لیا, علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا, سنسناتا ہوا تیر چلا اور 6 مہینے کے علی اصغر کی گردن پہ آ کے لگا. روایت کے جملے ہیں کہ 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. 6 مہینے کے علی اصغر کو ہاتھوں پہ لیے, 6 مہینے کے بچے کا خون فقط ایک چلو میں آ گیا. چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے, آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمانوں پر آ گیا قیامت تک پانی کا ایک قطرہ نہ برسے گا. چاہا کہ زمین کی طرف پھینکیں, آواز آئی حسین اگر یہ خون زمین پر آ گیا قیامت تک ایک دانہ نہ اگے گا. یہ کہہ کے چہرہ اقدس پہ خون ملا کے انکار آسماں کو ہے, راضی زمین نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اب حسین ابن علی کا انداز کربلا میں ایسا ہے کہ چہرے پہ علی اصغر کا خون ہے, سینے پہ علی اکبر کا خون ہے, اور کہنے لگے روز محشر اسی عالم میں نانا سے ملاقات ہوگی. فرزند رسول ادھر علی اصغر کا لاشا ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے, اتنے میں ایک قاصد نے آ کے سلام کہا, ادھر سے قاصد نے آ کے سلام کہا. یہ کس کا قاصد ہے؟ یہ فاطمہ صغرا کا قاصد ہے. ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا, ادھر مدینے سے صغرا کا نام ابر پہنچا. 6 مہینے کے بچے کو جب حسین لے کر آئے تھے تو سکینہ نے یہ کہا تھا, بابا اگر علی اصغر کو پانی مل جائے تو تھوڑا پانی ہمارے لیے بھی لے آئیے گا. مصائب شہادت آپ افضل محل میں سنیے گا, میں اجمالاً پڑھے دے رہا ہوں. وہ جو اعمال عاشور آپ کرتے ہیں نا, 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. حسین کبھی آگے بڑھ رہے ہیں, حسین کبھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, خیموں کے قریب جانا چاہتے ہیں, مگر دل میں یہ خیال بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے منتظر ہوں گے, در خیمہ پہ سکینہ انتظار کر رہی ہوگی. پھر حسین نے یہ چاہا کہ 6 مہینے کے بچے کو دفن کر دوں. 6 مہینے کے بچے کی تربت بنائی, 6 مہینے کے بچے کی قبر بنانے لگے حسین. ذوالفقار سے قبر کو کھود رہے ہیں. ذوالفقار سے جب قبر کھودنے لگے تو کسی کے رونے کی آواز آئی. حسین کہنے لگے کون ہے جو مجھ بے کس و مظلوم پہ گریہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس دشت کربلا میں تو حسین کو کوئی لائق سلام بھی نہیں سمجھتا. آواز آئی, مولا میں ہوں ذوالفقار, مجھے نہ معلوم تھا کہ یہ خدمت بھی انجام دینا ہوگی. بس سنیے گا عزیزان محترم, میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. جناب فاطمہ صغرا کا قاصد ساتھ ساتھ ہے,
حسین کہہ رہے ہیں کہ قاصد صغرا ذرا علی اصغر کی قبر بنا لوں، ذرا اصغر کی قبر بنا لوں، پھر علی اکبر کے جنازے پہ میرے ساتھ چلنا۔ لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا، ملی بصورت کافور شہن خاک شفا، اتارے قبر میں اصغر کا خون بھرا لاشا، لٹا کے خاک پر قبلے کی سمت منہ پھیرا، اور پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ یا علی کہا اور ہاتھ تھر تھرانے لگے۔ بنا لوں ننھی سی قبر ان کی ہے خجستہ شیر، تو لے چلوں پسرے نوجوان کے لاشے پر، تو پڑھیو لاشہ اکبر پر نام ہے خواہر، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جن و بشر۔ زمین قبر کی خاطر تلاش کرنے لگے، مزار کھود کے نالے بلند کرنے لگے۔ علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں حسین، فاطمہ صغرا کا خط آیا ہے، فاطمہ صغرا نے خط میں لکھا ہے بابا آپ پر سلام، اے بابا پھوپھی اماں پر سلام، اے بابا چچا عباس پر سلام، اے بابا علی اصغر تو گھٹنیوں چلتے ہوں گے بابا، اے بابا بہت دن ہو گئے بابا، اے بابا ہماری نیابت میں علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چومیے گا بابا، اے بابا جب بھی ہم بھیا علی اکبر کو سلام کرتے تھے بھیا علی اکبر ہمیں سینے سے لگا لیتے تھے، اے بابا بہت دن ہو گئے بابا، ہم نہ صحیح ہمارا یہ خط ہمارے بھائی کے سینے سے لگائیے گا۔ حسین بیٹی کا خط پڑھ رہے ہیں، علی اصغر کو دفن کر رہے ہیں۔ بہن کی نیابت میں حسین نے علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چومی اور کہنے لگے گواہ ریوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین، گواہ ریوں کے فاقے سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین۔ علی اصغر کو دفن کرنے کے بعد اٹھے، فاطمہ صغرا کا خط لیا، علی اکبر کی لاش پہ پہنچے، کہنے لگے علی اکبر تمہاری بہن نے خط لکھا ہے، علی اکبر ہم جواب نہیں دے پائیں گے، یہ کہہ کے سینہ اکبر پہ صغرا کا خط رکھ دیا، اے صغرا خدا حافظ، سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔